زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا وسہلا مرحبا جی، خوش آمدید۔ آج ہمارا یہ نیا حلقہ، نئی کلاس اور پارہ نمبر 9 جس کا ہم نے سبق نمبر 2 پڑھنا ہے، یعنی پارہ نمبر 9 کا دوسرا سبق صفحہ نمبر 6 سے لے کے صفحہ نمبر 10 تک انشاءاللہ باذن اللہ ہم اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس ہمارے مکمل سبق کے اندر تقریباً قصہ موسیٰ علیہ السلام فرعون تک مکمل ہو چکا تھا، اور آج کے سبق میں بنی اسرائیل کے کچھ الٹی سیدھی حرکتیں، ان کے کچھ الٹی سیدھی ڈیمانڈز اور ان کی کچھ باتیں انشاءاللہ باذن اللہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کر رہا ہے، جس کو ہم انشاءاللہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا یا موسى اجعل لنا الہا كما لهم آلهة قال انکم قوم تجہلون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا پچھلے سبق کے اندر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے آل فرعون کو مکمل طور پہ غرق کر دیا، ختم کر دیا، مکمل کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، اس دریا سے پار نکال کے ایک جگہ عطا کر دی کہ تم لوگوں کو باقاعدہ ہم نے ایک لینڈ پرووائڈ کر دی ہے، لہذا تم نے ہمارے حکم کے مطابق کام کرنا ہے۔ اب اسی بات کا یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی بات سے آغاز کر رہے ہیں، فرمایا کہ وجاوزنا، جب ہم نے گزار دیا، متجاوز کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، یار اب تم حد سے تجاوز کر رہے ہو، تو وہی سے ہے وجاوزنا، اللہ کہتے ہیں اور جب ہم نے ان کو حد سے گزار دیا، یعنی جب ہم نے ان کو گزار دیا، پار کر دیا، ببنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحر، سمندر کے، یعنی جب ہم نے سمندر کے پار بنو اسرائیل کو کر دیا، فَأَتَوْا، تو وہ آئے، یعنی جہاں پہ وہ پہنچے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ فرمایا فَأَتَوْا، وہ آئے، عَلَىٰ قَوْمٍ، ایسی قوم کے پاس، يَعْكُفُونَ، جو بیٹھتے تھے، عَلَىٰ أَصْنَامٍ، بتوں پر، لَهُمْ، جو ان کے لیے تھے۔ یعنی جب یہ سمندر پار کر کے، دریا پار کر کے آگے آئے تو آگے ایسی قوم بیٹھی ہوئی تھی جو بتوں کی پجاری تھی، انہوں نے اپنے مندر بنائے ہوئے تھے یا اپنے بت خانے بنائے تھے، تو بتوں کے سامنے وہ بیٹھا کرتے تھے۔ اب یہ اللہ کے بندے بھی کوئی عجیب ہی قوم تھی اللہ کی، کہنے لگے قالو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کہنے لگی، قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا، بنا دے ہمارے لیے، الہن، کوئی الہ، کما، جیسے، لہم، ان کے لیے ہے، آلہت، مختلف قسم کے الہ، اے موسیٰ جیسے ان کے لیے کافی سارے معبود پڑے ہوئے ہیں نا، اور وہ ان کے سامنے بیٹھتے بھی ہیں، ایسے ہی ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی الہ بنا دے۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قالا، انہوں نے کہا، انکم، بے شک تم، قوم، ایسی قوم ہو، تجہلون، جو جہالت کا پلندہ ہو، تم ایسی جاہل قسم کی قوم ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آل فرعون سے اور شرک سے نجات دے کے یہاں پہ لے کے آیا ہے، اور تم یہاں پہ آ کے ڈیمانڈ یہ کر رہے ہو کہ ہمارے سامنے، ہمارے لیے بھی بت بنا دو کہ ہم ان بتوں کے سامنے بیٹھ کے عبادت کریں۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہا، بے شک، ہاؤلائی، یہ، متبر، تباہ ہونے والا ہے، یعنی یہ جو شرک ہے یہ ختم ہونے والا ہے، ما ہم فیہ، جو اس میں ہے، یعنی اس شرک کے اندر، اس اعمال کے اندر جو بھی چیزیں ہیں یہ ختم ہونے والی ہیں، وباطل، اور یہ بھی تباہ ہونے والا ہے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی جو وہ عمل کر رہے ہیں، یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تمہارے سامنے عمل کر رہے ہیں، اللہ اس عمل کو بھی اور ان کا یہ جو شرک کرنا ہے، اس ساری چیزوں کو اور ان کے شرکاء کو، ان کو ختم کرنے والا ہے۔ یہ چیزیں رہنے والی نہیں ہیں، رہنے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کے ہاں عقیدہ توحید ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں، قال، انہوں نے کہا، اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، ابغیکم، تم چاہتے ہو، الہن، کوئی اور الہ، کیا تم اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ چاہتے ہو؟ اور اللہ پتہ کون ہے؟ وَهُوَ، اس نے، فضلکم، تم کو فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہانوں پر، یعنی جس اللہ نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی، تم اس کو چھوڑ کے کسی اور الہ کو اپنا معبود بنانا چاہتے ہو۔
وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ اور جب ہم نے نجات دی تم کو من آل فرعون. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے احسانات یاد کروا رہے ہیں بنی اسرائیل کو. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ اور جب ہم نے نجات دی تم کو من آل فرعون آل فرعون سے. یسومونکم وہ دیتے تھے تم کو سوء العذاب بدترین سزا، وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر کے رکھتے تھے. یقتلون ابناءکم وہ قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون اور وہ چھوڑتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو. یعنی تمہیں وہ وقت بھول گیا ہے کہ ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، تمہارے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو تمہاری عورتوں کو چھوڑا جاتا تھا، اور آج تم آ کے بیٹھ کے یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بنا دو ان لوگوں کی طرح کہ ہم اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وفی ذالکم اور اس میں تمہارے لیے بلاء آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی. وہ سارے دن یاد کرو جو تمہیں بھولے ہوئے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وواعدنا اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلتن 30 راتوں کا. یعنی نبی علیہ جو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے 30 راتوں کا وعدہ لیا کہ 30 راتیں آپ نے ایک مخصوص جگہ پہ آ کے ہماری عبادت کرنی ہے. پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَأَتْمَمْنَاهَا اور پھر ہم نے اس کو مکمل کیا بِعَشْرٍ 10 مزید کے ساتھ. یعنی 30 اور 10 کتنے ہو گئے 40. فَتَمَّا پس وہ پورا ہو گیا میقاتُ مدت ربہ اس کے رب کی 40 لیلتاً 40 راتیں. سادہ لفظوں میں با محاورہ اگر آپ سمجھنا شروع کریں تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا، پھر ہم نے اس میں 10 کا اضافہ کر دیا اور یہ 40 پوری راتیں ہو گئی. یہ 40 پوری راتیں موسیٰ علیہ السلام نے عبادت کی کوہ طور پہ جا کے. وقال موسیٰ اور موسیٰ نے کہا لأخیہ اپنے بھائی کو ہارون کو. یہ ہارون علیہ السلام جو تھے نا یہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے 5 یا 6 سال. مفسرین نے لکھا ہے کہ 5 یا 6 سال ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام ہارون کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وقال اور کہا موسیٰ نے لأخیہ اپنے بھائی کو ہارون کو اخلفنی تو میرا خلیفہ بن جا فی قومی میری قوم میں واصلح اور ان کی اصلاح کر ولا تتبع اور نہ تو نے پیروی کریں سبیلاً راستے کی المفسدین فساد کرنے والوں کے. موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا دور اندیش تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے نا ساری زندگی غلامی میں گزار دی ہے اور ان کو وہی بت پرستی کی عادت بھی ہے. تو جب میں جاؤں گا کوہ طور پہ عبادت کرنے کے لیے تو اپنے بھائی جو کہ طبیعتاً نرم تھے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی نسبت طبیعتاً نرم تھے تو ان کو یہ نصیحتیں کر کے جا رہے ہیں کہ تم نے میرے پیچھے میری قوم کا خیال رکھنا ہے اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور ایسے بندے کی پیروی نہیں کرنی جو فساد کرنے والا ہوگا. یہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک خوف تھا، یعنی ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں جاؤں گا تو میرے بعد یہ یقینی طور پہ کسی نہ کسی ایسی طرف ضرور نکلنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا تم نے ان کو روک کے رکھنا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ نہیں چھوڑنا. اور کوئی بھی بندہ کوئی بھی فرمائش کوئی بھی آزمائش کوئی بھی آفر لے کے آئے تو تم نے اس کے پیچھے نہیں جانا. اب ہوا کیا؟ ولما اللہ فرماتے ہیں ولما اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام لمیقاتنا اپنی مقررہ مدت کو. یعنی میقات کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسی جگہ ایسا ایک تعین ہو گیا، ایک مدت ہو گئی. مدت زمانی بھی ہوتی ہے مکانی بھی ہوتی ہے. تو یہاں پہ مکان کے اعتبار سے فرمایا جب وہ اپنی مدت انہوں نے پوری کر لی 40 راتیں بھی اور اس جگہ پہ بھی جہاں پہ اللہ نے کہا تھا وَكَلَّمَهُ تو کلام کیا اس سے ربہ اس کے رب نے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. ایسے نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ہی کلام شروع ہوا، پہلے اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں اللہ کی عبادت کرتے رہے. 40 راتیں مکمل ہونے کے بعد غیب سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے کے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو شروع کی. قال اب موسیٰ علیہ السلام تھے، یہ محبوب اور محبت کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو محبوب کی آواز آ رہی ہو تو دل کرتا ہے اس کی تصویر بھی نظر آئے. تو موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ خواہش فطرتی تھی. تو قال انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے ڈیمانڈ کر دی اللہ کے سامنے. کیا کہنے لگے؟
ربی اے میرے رب ارینی مجھ کو دکھاؤ، انظر میں دیکھوں الیک کا تیری طرف، اللہ تو مجھے اپنے آپ کو دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ محبوب کی محبت میں صرف آواز کے اوپر ہی نہیں بلکہ یعنی آڈیو کے اوپر ہی نہیں، ویڈیو کے اوپر بھی آنے کی ڈیمانڈ کر دی، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا، قالا فرمایا لن ترانی تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ اچھا اگر زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہو، ولیکن اور لیکن انظر دیکھو، الی الجبل اس پہاڑ کی طرف، فإن استقر اگر یہ کھڑا رہے مستقر رہے، مکانہ اپنی جگہ پر، فسوف ترانی پس پھر ان قریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ نے کہا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں اگر دیکھنا ہی ہے اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم دائم رہ جاتا ہے، فسوف ترانی پھر تم مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی جب اللہ نے تجلی کی، ربہ اس کے رب نے، یعنی جب اس کے رب نے تجلی کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نور کی کچھ شعائیں پھینکی، للجبل اس جبل کی طرف، للجبل جبل کے لیے، جعلہ تو وہ ہو گیا دکن ریزہ ریزہ، وخر اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام صاعقاً بے ہوش ہو کے، یعنی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے وہاں پہ گر گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ پہ اپنی تجلی کی اور وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہا بلکہ وہ اسی وقت پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فلما افاقا پس جب ان کو افاقہ ہوا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے، قالا تو کہنے لگے سبحانک اللہ تو پاک ہے، سبحانک تو پاک ہے، تبتو میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، الیک تیری طرف، وانا اور میں اول المؤمنین سب سے پہلے ایمان لے کے آنے والا ہوں۔ تو یہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ یاد رکھیں کہ انسان اپنی ان آنکھوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات پڑھی ہوئی ہے۔ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ پردے کے پیچھے سے گفتگو ہوئی ہے، ہوئی بلا واسطہ ہے، بغیر کسی واسطے کی ہے، ڈائریکٹ گفتگو ہوئی ہے لیکن ہوئی پردے کے پیچھے ہے۔ اسی طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گفتگو ہوئی، تو اس لیے انسان اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے یہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھے گا تریدون شیئا ازیدکم، کیا تمہیں کوئی ایسی چیز چاہیے جو میں تمہیں دے دوں، تمہیں اور زیادہ کر دوں؟ فیقولون تو اہل جنت کہیں گے الم تبیض وجوہنا، اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کر دیا؟ الم تدخلنا الجنہ، اللہ کیا تو نے ہمیں جنت میں نہیں داخل کر دیا؟ وتنجینا من النار، اور تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دے دی؟ ٹھیک ہے، یہ اہل جنت بات کریں گے، اللہ تو نے سب کچھ تو دے دیا، اب کون سے ایسا سوال تجھ سے کریں جس کو تو ہمارے لیے زیادہ کر دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیکشف الحجاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ پردوں کو ہٹا دے گا۔ فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل، تو لوگوں کے ہاں اللہ سے، اللہ کی طرف دیکھنے سے بڑھ کر اور کوئی نعمت جنت میں نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہی الزیادہ ثم تلا هذه الآیہ کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جنت کے اندر اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ تو اہل جنت کے لیے سب سے بڑھ کر نعمت انسان کی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت ہوگی، لیکن وہ ان آنکھوں سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آنکھیں، ہماری حیت، ہماری یہ پیدائش، ہماری یہ کیفیت، ہمارا جسم اس کو تبدیل کر دیں گے اور وہ جسم ہمارا بنا دیا جائے گا جو جنت کی ان نعمتوں کو بھی ہضم کر سکے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت بھی کر سکے۔ تو اس لیے اس دنیا کے اندر نہیں لیکن جنت میں جا کے میں اور آپ انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے دیکھیں گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا جاتا ہے، انسان کے درمیان اور اس چاند کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، ویسے انشاءاللہ باذن اللہ ہم اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں قال یا موسیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اب یہ ہوش میں آ گئے ہیں، اب دوبارہ اللہ سے گفتگو شروع ہو گئی۔ اللہ فرمانے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی بے شک میں نے اصطفیتک تجھ کو منتخب کر لیا ہے، علی الناس لوگوں پر، برسالاتی اپنی رسالت کے ذریعے، وبکلامی اور اپنی کلام کے ساتھ، یعنی میں نے اپنی رسالت بھی تجھ کو دی ہے اور تیرے ساتھ میں نے کلام بھی کیا ہے، لوگوں پہ میں نے تجھے منتخب کیا ہے، تجھے معزز بنا دیا ہے۔
فخذ ما آتیتک، فخذ پس پکڑ لے، ما آتیتک جو میں تجھ کو دے رہا ہوں، وکن اور ہو جا من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے. یعنی اللہ کے لیے تمہارے لیے یہ بات کافی ہونی چاہیے کہ میں نے تم کو جہان والوں پہ فضیلت دے دی، تمہیں میں نے منتخب کر لیا اپنی رسالت کے ذریعے بھی اور اپنی کلام کے ذریعے بھی، لہٰذا تم اس بات کے اوپر راضی ہو جاؤ اور شکر کرنے والے ہو جاؤ. پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَكَتَبْنَا، اور ہم نے لکھا لہو اس کے لیے، فی الالواح تختیوں میں، لوح کی جمع الواح آتی ہے، فرمایا تختیوں میں، من کل شیء ہر ایک چیز سے. اب یہاں پہ کیا ثابت ہوا، جیسے میں نے آپ کو کل پرسوں غالباً بتایا تھا، یہ شاید چند دن پہلے میں نے بتایا ہو کہ پہلی کتابیں جتنی بھی تھی وہ ساری کی ساری لکھی ہوئی صورت میں نازل ہوئی ہیں، جبکہ قرآن مجید لکھی ہوئی صورت میں نازل نہیں ہوا. یہ اس کی دلیل ہے. اللہ کہتے ہیں وَكَتَبْنَا، اور ہم نے لکھا لہو اس کے لیے، فی الالواح تختیوں میں، من کل شیء ہر چیز سے، موعظۃ نصیحت، و تفصیلا اور تفصیل سے بیان کر دیا، لکل شیء ہر چیز کے لیے، ہر چیز کے لیے ہم نے تفصیل کے ساتھ وضاحت اور نصیحت بیان کر دی. اور پھر اللہ کہتے ہیں فخذھا، پس تو پکڑ لے اس کو، بقوت قوت کے ساتھ، وامر اور حکم دے، قومک اپنی قوم کو، یاخذو کہ وہ اس کو پکڑیں، باحسنھا اچھے انداز سے، وہ اس سے اچھی باتوں کو، اچھے انداز سے اچھی باتوں کو اس میں سے پکڑ لیں، اس میں سے نصیحت حاصل کرنے والے ہو جائیں. پھر آگے اللہ کہتے ہیں ساریکم ان قریب میں تم کو دکھاؤں گا، دار الفاسقین فسق و فجور کرنے والے گناہ گار لوگوں کا گھر. دار کا مطلب ہوتا ہے گھر، اور الفاسقین فسق کرنے والے گناہ گار لوگوں کا گھر میں ان قریب تجھ کو دکھاؤں گا. اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں سأصرف ان قریب ہم پھیریں گے، عن آیاتی اپنی آیتوں کو، الذین ان لوگوں سے، یتکبرون انہوں نے تکبر کیا، فی الارض زمین میں، بغیر الحق بغیر کسی حق کے. تکبر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں تکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا نا، وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ نے جب یہ بات سنی انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کی بات پسند کرتا ہے، اس کا لباس اچھا ہو، اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، یعنی اچھا رہنا پسند کرتا ہے، تو یہ تکبر تو نہیں ہے کہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ انسان لوگوں کو حقیر سمجھے اور جب اس کو حق بات بتائی جائے تو وہ اس کا انکار کر دے. یعنی مثال کے طور پہ کسی آدمی نے آ کے حق بات کہی، وہ کہے میری انا کو ٹھیس پہنچے گی لہذا میں اس کی حق بات کو نہیں مانتا، یہ تکبر ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے. اور اللہ کی قسم یقین کریں میں نے بڑا جائزہ لیا ہے، بڑا غور و خوض کیا ہے، بڑا لوگوں کو دیکھا ہے، بڑا لوگوں کی مجلسوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے امیر لوگوں کو فقیر ہوتے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، بڑے بڑے ایسے ہلکے پھلکے لوگوں کو دنوں میں پتہ نہیں کہاں پہ کہاں پہنچتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن مجھے ساری باتوں سے ایک چیز ملی ہے کہ یہ تکبر ایسی چیز ہے جو سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے کسی اور کے لائق ہے ہی نہیں. آپ جتنے مرضی پھنے کھاں ہوں، جتنے مرضی آپ بڑے ہوں، 2 منٹ لگتے ہیں انسان کو اس کی اوقات یاد دلانے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندے کو بندہ رکھنا آتا ہے، لہذا تکبر کس بات کا؟ یہ جو دیا ہے اللہ نے یہ بھی آپ کو دیا ہے، آپ کا جسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے. 1 منٹ لگتا ہے آپ کے جسم کے اندر کچھ بھی تبدیلی آتی ہے اور ساری زندگی کے لیے آپ مفلوج ہو کے رہ جاتے ہیں. تو تکبر کس بات کا کرنا؟ لہذا اس کا دوسرا نقصان انسان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متکبر آدمی سے حق کو روک لیتا ہے، جیسے یہاں پہ اس آیت کے اندر بھی آیا. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جتنا بھی یہ ہم نے اپنی آیتوں کو عنقریب ہم پھیر دیں گے، اپنی آیتیں ہم ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آنے دیں گے جو زمین میں بغیر کسی بات کے تکبر کیے پھرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں تکبر کرنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے. فرمایا وَإِن يَرَوْا اور جب وہ دیکھتے ہیں، كُلَّ آیَةٍ ہر آیت، لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وہ اس کے اوپر کبھی ایمان نہیں لے کے آتے. اللہ کی آیتیں دن رات ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کی کانوں میں بار بار پڑھ کے بتائے جاتے ہیں، جمعے پڑھنے جاتے ہیں، جلسے جلوسوں میں جاتے ہیں، اچھی اچھی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، لیکن یہ ساری آیتیں سننے کے باوجود لا یؤمنون بہا وہ ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے، وہ آیتیں اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ وَإِن يَرَوْا اور جب وہ دیکھتے ہیں سبیل الرشد ہدایت کا راستہ، لا يتخذوه نہیں وہ اس کو اختیار کرتے، سبیلا اپنا راستہ، وہ اس کو اپنا راستہ کبھی نہیں بناتے.
وَإِن يَرَوْا اور جب وہ دیکھتے ہیں سبیل الغی گمراہی کے راستے کو، برائی کو، فسق و فجور کو، یتخذوہ سبیلا تو اس کو وہ اپنا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. یعنی برائی کو اختیار کرنا ان کے لیے بڑا آسان ہے، جبکہ اچھائی کو وہ نظر انداز کر کے نکل جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کا تکبر. اللہ کہتے ہیں ذالک یہ بانہم اس سبب سے ہے کذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، وکانوا اور وہ تھے عنہا اس سے غافلین غفلت برتنے والے، وہ اس سے غفلت برتنے والے تھے. والذین اور وہ لوگ کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، ولقاء الآخرہ اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم اللہ کہتے ہیں ہم ان کے اعمال کو غارت کر دیتے ہیں. هل یجزون نہیں ہے جزا الا مگر ما کانوا جو وہ تھے یعملون عمل کرتے. اللہ کہتے ہیں ہم ان کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ کی ملاقات کا یقین نہ رکھنا اور اللہ کی آیات کو جھٹلا دینا، اس سے بڑھ کر گناہ اور کیا ہوگا کہ انسان یہ سوچے کہ یہی دنیا کی زندگی حقیقی زندگی ہے، اسی دنیا کی زندگی کے اندر رہنا ہے، یہیں پہ عیاشیاں کرنی ہے، مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، جس پہ چاہے ظلم کروں، جس پہ چاہے جبر کروں، جس کا چاہے مال کھا جاؤں، جس کے چاہے دھوکہ کروں، جو مرضی کروں، مجھے یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آگے جا کے میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کے اعمال دنیا کے اندر مزین کر کے اس کو دکھاتا ہے کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو، انشاءاللہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے اور تم کو بتا دیں گے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ مُوسَىٰ وَاتَّخَذَ اور بنا لیا قوم موسیٰ. اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ ہیں، پیچھے کی باتیں اللہ کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو پیچھے قوم نے کیا کام شروع کیا. اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اور پکڑ لیا قوم موسیٰ موسیٰ کی قوم نے من بعدہ ان کے بعد من حلیہم اپنے زیورات سے عجلاً ایک بچڑا جسدن جو مجسم تھا یعنی اس کا دھڑ تھا لہو اس کے لیے خوارن خوار کا مطلب ہوتا ہے یعنی گائے کی آواز نکالنا. ٹھیک ہے جی، خوار کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسی آواز جو گائے کی سی آواز ہو. تو میں نے آپ کو شاید کل بھی بتایا تھا کہ ہوا کیا، جیسے ہم سورۃ طٰہٰ میں جا کے پڑھیں گے، سامری جادوگر تھا، اس نے کہا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، سارے لوگ اپنے اپنے زیورات لے کے آؤ. وہ سونے چاندی کے زیورات لے کے آئے اور اس سونے چاندی کے زیورات سے اس نے ایک بچڑے کی شکل بنائی. جسد کا مطلب ہوتا ہے اس کا پورا مجسمہ بنانا، مجسمہ جو نظر آئے جس کو پکڑا جائے. مجسمہ ہوتا ہے نا جیسے ہمارے ہاں راجا داہر یہ مختلف قسم کے لوگوں کے مجسمے ہوتے ہیں یا کسی جاندار کا مجسمہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کا ایک مجسمہ بنا لیا. پھر لہو خوارن اس کے اندر سے گائے کی آواز بھی آتی تھی. اس کے اندر اس نے کوئی سیٹنگ ایسی کی ہوئی تھی، انجینئر آدمی تھا، جادوگر بھی تھا. تو جب اس میں سے ہوا کراس ہوتی تو اس کے اندر سے گائے کی آواز آتی. اللہ کہتے ہیں الم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا انہ لا یکلمہم کہ لا یکلمہم نہیں ان سے وہ کلام کرے گا، ولا کلام کرتا ہے نہ وہ کرے گا، ولا یہدیہم اور نہ ہی وہ ان کو ہدایت دے گا سبیلاً راستے کی. اللہ کہتے ہیں یعنی ان لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ نہ تو وہ ان سے کلام کر سکتا ہے نہ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے سکتا ہے. اتخذوہ انہوں نے اس کو پکڑ لیا، وکانوا اور وہ تھے ظالمین ظلم کرنے والے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں انہوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا جو ان کو نہ ہدایت دے سکتا ہے نہ ان کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے. اب ولما سقط فی ایدیہم اللہ کہتے ہیں ولما اور جب سقط گر گئے یا گرا لیے گئے فی ایدیہم اپنے سامنے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سادہ لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ انسان کا شرمندہ ہو جانا. سقط فی ایدیہم کا مطلب ہوتا ہے ندامت اختیار کر لینا. اللہ کہتے ہیں جب وہ ندامت ان کو ندامت ہوئی وراءوا اور انہوں نے دیکھا انہم کہ وہ قد تحقیق ضلوا گمراہ ہو چکے ہیں. ندامت ہوئی، آخر انسان ہے، ضمیر اس کو کسی نہ کسی طرح سے آواز تو دیتا ہی ہے. تو جب ان کو ضمیر ان کے نے آواز دی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو گمراہ ہو چکے ہیں. قالوا تو کہنے لگے لئن لم یرحمنا اگر اس نے ہم پر رحم نہ کیا، ربنا ہمارے رب نے، ویغفر لنا اور معاف نہ کیا ہمیں، لنکونن تو البتہ ضرور بضرور ہم ہو جائیں گے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. اب غلطی کا احساس ہوا تو اللہ کی طرف رجوع کر لیا. اب یہاں پہ بات ختم ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے. اللہ کہتے ہیں ولما رجع اور جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام الی قومہ اپنی قوم کی طرف، غضبان عصیفا غم و غصے میں، غضبان کا مطلب غصہ، عصیفہ کا مطلب غم کے اندر. اللہ کہتے ہیں وہ غضبان، یہ آپ نے شاید پڑھا ہوگا جنہوں نے انڈرسٹینڈ قرآن لیول 1 وغیرہ کیا ہوا ہے
آپ کو پتہ ہے کہ فعلان کے پیٹرن پہ آنے والے الفاظ کا مطلب اس کے اندر جوش کا معنی پایا جاتا ہے، جیسے رحمان، غضبان، عطشان، ٹھیک ہے جی، فعلان وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے تو غضبان، شدید غصے میں تھے، آصفہ اور نہایت غمزدہ تھے۔ قال، انہوں نے کہا کہ بئس ما، بڑا ہی برا، خلفتمونی، تو میرا خلیفہ ثابت ہوا ہے۔ اپنے بھائی کو ہارون علیہ السلام کو کہا تو میرا بڑا برا خلیفہ ثابت ہوا ہے، من بعدی، میرے بعد، یعنی تو میرے بعد کوئی اچھا خلیفہ نہیں بنا۔ اعجلتم، کیا تم نے جلدی کر لی، امر ربکم، کہ تمہارا رب تم کو حکم دیتا، یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں کسی بات کا حکم نہیں دیا تھا تو تھوڑا صبر کر لیتے، اللہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی احکامات نازل کر دیتا، تم نے جلدی کی اور فٹافٹ ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، انہوں نے وہ تختیاں پھینکی ایسے کر کے، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اس کو اپنی طرف کھینچا۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کی داڑھی کو اور یہاں سے سر کے بالوں کو پکڑ لیا، پکڑ کے یوں کر کے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے، تختیاں پھینک دی جو اللہ نے دی تھی۔ قال، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نا غصے میں ویسے بھی تھوڑے تیز تھے، آپ نے انشاءاللہ سورۃ قصص میں جا کے پڑھنا ہے کہ انہوں نے بندے کو مکہ مارا تھا اور وہ اللہ کی سپرد ہو گیا تھا، گھونسا مارا تھا اس کو اور وہ بندہ فوت ہو گیا تھا۔ قال، تو کہنے لگے، یعنی ہارون کہنے لگے، ابن امی، اے میری ماں کے بیٹے، یعنی اے میرے بھائی، ان القوم، بے شک قوم، استضعفونی، انہوں نے مجھے کمزور کر دیا۔ استضعفونی کا مطلب ہے کمزور سمجھا مجھے، وقادو، اور ان قریب تھا، یقتلوننی، کہ وہ مجھ کو قتل کر دیتے۔ اے میرے بھائی کے بیٹے، انہوں نے مجھے بڑا کمزور سمجھا اور عین ممکن تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے۔ فلا تشمت، پس تو نہ ہنسا، بھی، میرے خلاف، الاعداء، دشمنوں کو، یعنی ہم آپس میں اگر جھگڑا کریں گے تو ہمارے دشمن ہمیں دیکھ کے خوش ہوں گے، لہذا تو میری داڑھی کو، جیسے سورۃ طٰہٰ میں جا کے آتا ہے، انہوں نے کہا تھا یا لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، کہ اے میرے بھائی میری داڑھی کو اور میرے سر کو نہ پکڑ، یعنی چھوڑ دے، تو لوگوں کو جگہ ہنسائی کا موقع نہ دو۔ ولا تجعلنی، اور نہ تو مجھ کو بنا، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ، یعنی تو مجھے ظالم قوم کے ساتھ شمار نہ کرنے لگ جا، بھائی تیری مہربانی، لوگوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو فوراً غلطی کا احساس ہوا کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے، میں اپنے بھائی کے ساتھ یہاں پہ لڑائی جھگڑا کر رہا ہوں، گو کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تو فٹافٹ اللہ کی طرف رجوع کیا۔ قال، کہنے لگے، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھ کو معاف کر دے، والی اخی، اللہ میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، وادخلنا، اور ہم دونوں کو داخل کر، فی رحمتک، تیری رحمت میں، وانت، اور تو، ارحم، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، الراحمین، رحم کرنے والوں میں سے، یا اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے، اس لیے مولا تو مجھے بھی معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی معاف فرما دے۔ اس کے بعد آگے ان الذین اتخذوا العجل، آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا یا اختیار کیا، العجل، بچڑے کو اپنا معبود، سینالہم، ان قریب پہنچے گا ان کو، غضب، عذاب یا غضب، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وذلۃ، اور ان کو ضلالت پہنچے گی، یعنی وہ لوگ حقیر ترین ہو جائیں گے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ اور یہی وہ کام ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ان کو کیسے پہنچا، جیسے سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا تھا کہ وہ لوگ جو شرک کرنے والے تھے ان کو قتل کر دیا جائے، تو ان کو قتل کیا گیا، یہ اللہ کا عذاب ان کو پہنچا اور وہ حقیر ہو کے رہ گئے دنیا کی زندگی میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے، نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، المفترین، افطرا باندھنے والوں کو، جھوٹ ماننے والوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جی قوم موسیٰ یا بنی اسرائیل۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں والذین، اور وہ لوگ، عاملوا، جنہوں نے عمل کیے، سیئات، برائی کے عمل کیے، لیکن کیا کیا، ثم تابوا، پھر انہوں نے رجوع کیا، من بعدها، ان اعمال کے بعد، وآمنوا، اور وہ ایمان بھی لائے، ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدها، اس سارے معاملے کے بعد، لغفور، البتہ معاف کرنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ تو تیرا رب معاف بھی کرنے والا ہے، رحم بھی کرنے والا ہے، لہٰذا ایسے لوگ جنہوں نے کوئی شرک کا ارتکاب کیا یا کوئی ایسی برائی کر لی جو برائی ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، انہوں نے وہ سارا کام چھوڑ چھاڑ کے دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کر لیا، تو یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے،
بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ولما سکتا، سکت کا مطلب ویسے تو عام طور پہ گرنا ہوتا ہے، جیسے رکنا، سکتا کرنا، گرنا، یہ سارے استعمال ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے ختم ہونا۔ اللہ کہتے ہیں ولما، اور جب سکتا ختم ہو گیا، عن موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، الغضب غضب، اخذ الالواح، انہوں نے تختیاں اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا نا تو فٹافٹ انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے تو مجھے تختیاں دی تھی، میں نے ان کو گرا دیا ہے غصے کے اندر۔ ثابت یہاں سے کیا ہوا کہ انسان غصے کی حالت میں جب اپنے آپ سے باہر ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ کون سا کام کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے پھر ان تختیوں کو اکٹھا کیا۔ اللہ کہتے ہیں وفی نسختیہا، اور ان میں لکھا ہوا تھا، یعنی ان کی سطروں پہ۔ نسخہ عام طور پہ ہم نے سنا ہوگا، اردو زبان کے اندر بھی ہم نسخہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی قرآن مجید کا یہ نسخہ، صحیح بخاری کا یہ نسخہ۔ نسخے کا مطلب ہوتا ہے ایسی کتاب جو قلم سے لکھی گئی ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں وفی نسختیہا، اور اس میں اس کی سطروں پہ لکھا ہوا تھا ہدن، ہدایت، و رحمت، اور رحمت، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہم جو ہیں، لربہم، اپنے رب سے، یرہبون، ڈرتے، رب سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے وہاں پہ ہدایت اور رحمت لکھی ہوئی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ آگے جب یہ ساری باتیں ہوئی نا، اب یہ قوم موسیٰ، کوئی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا، کوئی اللہ کی کوئی عجیب ہی مخلوق تھی، بڑے بادشاہ بندے تھے، اپنی مرضی سے نبی کو مان بھی رہے تھے اور نبی کی بات مانتے بھی نہیں تھے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں لا کے دکھائیں اور ان کو یہ بتایا کہ میں اللہ سے گفتگو کر کے آیا ہوں، اللہ سے باتیں کر کے آیا ہوں، تو کہنے لگے ہم کیسے مان لیں، تو اللہ کو مل کے آیا ہے، یا اللہ سے گفتگو کر کے آیا ہے، یا تو اللہ سے ہم کلام ہو کے آیا ہے، ہم تو نہیں مانتے، پہلے جاؤ ہمیں جا کے دکھاؤ تم کہاں پہ ملاقات کرتے ہو، کہاں پہ گفتگو کرتے ہو، ہم پھر مانیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اللہ کہتے ہیں وختار موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیے، یعنی منتخب کیے، قومہ، اپنی قوم سے، 70 رجلا، 70 آدمی، لمیقاتنا، اس مقررہ جگہ کے لیے، اس مقررہ مدت اور مقررہ جگہ کے لیے 70 آدمی تیار کیے۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہر جو 12 ان کے قبیلے تھے، 12 قبائل میں سے ہر قبیلے میں سے 6 آدمی تیار کیے گئے، ٹوٹل یہ 72 بنتے ہیں، لیکن یہاں پہ 70 کا ذکر ہے، تو مطلب 70 یا 72 لوگوں کو انہوں نے اختیار کیا۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، اب یہاں پہ کلام سارا نکلا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے آئے، کوہ طور پہ آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کی، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز بھی سن لی۔ اب ساری آواز سننے کے بعد کہنے لگے ہمیں کیا پتا آواز کہاں سے آ رہی ہے، ہم نہیں مانتے، ہمیں دکھاؤ اللہ کہاں پہ ہے، ہیں جی، ڈیمانڈ چیک کریں شہزادوں کی طرح۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارا کلام یہاں پہ نہیں ہے، حدیث کے اندر موجود ہے اور باقی تو مفسرین نے لکھا ہے۔ جب انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی نا، فلما اخذتهم الرجفہ، اللہ کہتے ہیں ان کو زلزلے نے پکڑ لیا۔ قال ربی، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، لو شئت، اگر تو چاہتا، اہلکتہم، تو ان کو ہلاک کر دیتا، من قبل، اس سے پہلے، و ایایا، اور مجھے بھی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان زلزلے کے ساتھ ان کو مار دیا۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی ہوش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بات کہی، اللہ اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے، یہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی تو ان کو بھی مار دیتا اور مجھے بھی تو اللہ اپنے پاس بلا لیتا۔ اتہلکونا، اللہ کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے، بما، اس بات کے سبب، فعل، جو کیا، السفہاء، بے وقوفوں نے، منا، ہم سے، اللہ یہ بے وقوفوں کے عمل کی وجہ سے کیا تو ہمیں بھی ہلاک کر رہا ہے، ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ الا مگر تیری طرف سے آزمائش، اللہ یہ تیری طرف سے آزمائش ہی ہے، تذلو، تو گمراہ کرتا ہے، بہا، اسی کے ساتھ، من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، وتہدی، اور تو ہدایت دیتا ہے، من تشاء، جسے تو چاہتا ہے، انت ولینا، اللہ تو ہمارا ولی ہے، فاغفر لنا، پس تو ہم کو معاف کر دے، ورحمنا، اور ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو بہترین معاف کرنے والا ہے، بہترین مغفرت والا ہے۔ اب یہاں پہ یہ باتیں ہو گئیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ ان لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اب ان لوگوں کو زندہ کیا، ان میں سے بعض وہ تھے جو کہنے لگے کہ ہم تو مرے ہی نہیں تھے، ایسے ہی بے ہوش ہو گئے تھے، اٹھ گئے تھے۔ بعض لوگ وہ تھے جو اس واقعے کے ذریعے ہدایت میں چلے گئے، اور بعض وہ لوگ تھے جو اس واقعے کے بعد مزید گمراہی کا شکار ہو گئے۔ تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ان کو اپنا ایک معجزہ اور اپنی ایک معاملہ ان کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں وَاکْتُبْ، اور لکھ دے، لنا، ہمارے لیے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہی آگے ہو رہی ہے، فرمانے لگے وَاکْتُبْ، اللہ لکھ دے، لنا، ہمارے لیے،
فی ہذہ الدنیا اس دنیا کی زندگی میں حسنتاً بھلائی وفی الآخرۃ اور آخرت میں بھی انا بے شک ہم ہدنا رجوع کرتے ہیں الیک تیری طرف یا اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمارے لیے اچھائی کو لکھ دے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی قال تو اللہ نے کہا عذابی میرا عذاب اصیب وہ پہنچتا ہے بھی اس کے ساتھ من اشاء جس کو میں چاہتا ہوں میرا عذاب اس بندے کو پہنچ جاتا ہے جس کے بارے میں فیصلہ کر چکا ہوتا ہوں ہاں لیکن یاد رکھو ورحمتی وسعت کل شیء میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے یاد رکھیں حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے غضب کے اوپر اپنی رحمت کو لکھ دیا ہے یعنی اللہ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر غالب ہے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں میرا عذاب جس کو میں چاہتا ہوں اس کو پہنچ کے رہتا ہے لیکن یاد یہ بھی رکھو ورحمتی وسعت کل شیء میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے فساکتبوها میں اس رحمت کو لکھ دیتا ہوں للذین کن لوگوں کے لیے للذین ان لوگوں کے لیے یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں ویؤتون الزکاۃ اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں والذین اور ان لوگوں کے لیے بھی میں لکھ دیتا ہوں ہم بآیاتنا جو میری آیتوں کے ساتھ یؤمنون ایمان والے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نا آپ کو یہاں پہ دعائیں بعض اوقات انسان سوچتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی ہمیں اصل میں دعا کرنے کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے دعا کرنی کیسے ہے اللہ سے دعا ہمیشہ ایسے کریں کہ جیسے یہ آپ کی آخری دعا ہے یعنی کس طرح سے میں آپ سے بیان کروں اللہ اکبر کبیرہ آپ ایسے دعا کریں کہ جیسے آپ کو یہ کہا جائے کہ اس دعا کے بعد آپ نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے تو آپ کیسے اس دعا کو کریں گے ایسے گڑ گڑا کے اور تواضع کے ساتھ دیکھیں انسان جو ہے نا انسان میں اگر کسی سے مانگتا ہوں نا جا کے کچھ ایک بار مانگوں گا دو بار مانگوں گا تیسری بار مانگوں گا تو میری عزت بھی جائے گی اور اس بندے کا میرے اوپر احسان بھی ہوگا اور میں شرمندہ الگ سے ہوں گا لیکن خالق کا مخلوق کے ساتھ تعلق بڑا مزے کا ہے انسان جتنا اللہ سے زیادہ مانگتا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنی بلندی زیادہ دیتا جاتا ہے جو بندہ جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ گڑ گڑا کے مانگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہے اپنی محبت عطا کر دیتا ہے لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہوئے کبھی نہ شرمایا کریں اور جتنا ہو سکے اللہ سے یعنی تواضع کے ساتھ اور پھر اللہ کی خوب تعریف کر کے اللہ کو اپنی تعریف کرنے یقین کریں اللہ کی تعریف کرنا ہمارے لیے سعادت ہے اگر کوئی بندہ یہ سمجھے نا کہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں تو جناب یہ پتہ نہیں کیا کوئی ایسی کوئی بات ہے یا کوئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پتہ نہیں کون سا ایسا معاملہ ہے یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنا یہ آپ کے اور میرے لیے سعادت ہے جتنے اچھے کلمات کے ساتھ آپ اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں نا اللہ کی تعریف کریں ڈائریکٹ جا کے ڈیمانڈ نہ شروع کر دیں دنیا میں ہے نا آپ دیکھیں دنیا میں کسی بندے کے پاس جائیں کوئی چیز مانگنی ہو آپ نے اسے تو ڈائریکٹ جا کے کہیں جناب چودھری صاحب یہ میری سفارش ہے قبول کریں میں یہ کام لے کے آیا ہوں وہ بندہ کہے گا یار یہ کیسا بیوقوف آدمی ہے اس کے نہ کوئی تمیز ہی نہیں ہے اس کو بات کرنے کی یہ مخلوق کے ساتھ یہ حال ہے تو اللہ کا خالق کا مخلوق کے ساتھ اس سے بڑا اوپر والا درجہ ہے اللہ کی تعریف کریں جتنی ہو سکے اس کو پتہ ہے آپ کے یہاں پہ کیا چھپا ہوا ہے وہ جانتا ہے کون سی ڈیمانڈ لے کے آیا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو منہ سے تعریف نکل رہی ہے نا اس تعریف کے پیچھے یہ بات ہے یہاں پہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو اس تعریف یہاں پہ جو تعریف آ رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے وہ جانتا ہے اس بات کو لہذا تعریف منہ سے کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں سے نکال کے آپ کی جائز خواہش کو پورا کر دے تواضع کے ساتھ مانگیں جو بہترین کلمات اختیار کریں اللہ کے لیے لمبی تعریف اللہ کے لیے کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اللہ کو بڑا پسند ہے رج کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں اور اس کے بعد اپنی ڈیمانڈ رکھیں یا اللہ پتہ تو تجھے سارا کچھ ہی ہے صرف تیرے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تیرے سامنے دعا کے یہ کلمات رکھ رہا ہوں یا اللہ یہ میری جائز حاجت ہے تو جانتا ہے مجھے ملنا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک اللہ مجھے ملنا ٹھیک ہے تو مجھے عطا کر دے اگر نہیں ٹھیک یا اللہ مجھے اس کے بدلے کوئی اور چیز کوئی اور راستہ دکھا دے ہمیں دعائیں کرنی نہیں آتی مزہ میں آپ یقین کریں نہیں کرنی آتی ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ اٹھے مصلی پہ بیٹھے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے اور میں خالی اس کا ہاتھ موڑ دوں یہ مجھے شرم آتی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے
اور اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ خالی واپس موڑ دے. مانگنا نہیں آتا ہمیں, اللہ سے مانگیں, ڈٹ کے مانگیں, پھر دیکھیں کہ کیسے اس نے لکھا ہوا ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. تو اللہ کہتے ہیں کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, میری رحمت ہر چیز پہ وسیع و عریض ہے. فَسَأَكْتُبُوهَا, تو میں اس کو لکھ دیتا ہوں, لِلَّذِينَ, ان لوگوں کے لیے, یتقون, جو متقی ہیں, وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, وَالَّذِينَ, اور ان لوگوں کے لیے بھی میں لکھ دیتا ہوں, ہم بِآیاتِنَا, جو میری آیات کے ساتھ, یؤمنون, ایمان لانے والے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں الذین, وہ لوگ, اللہ فرماتے ہیں الذین, وہ لوگ, یتبعون, انہوں نے پیروی کی, یعنی میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے بھی لکھ دیتا ہوں جو متقی پرہیزگار ہیں, اور ان لوگوں کے لیے بھی میں اپنی رحمت لکھ دیتا ہوں, یتبعون الرسول, جو رسول کی پیروی کرتے ہیں. مطلب کیا ہوا, انسان ایمان لائے اور نیک اعمال کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, تو ان رحمتی وسعت کل شیء فساکتبوها للذین, کا مصداق وہ بندہ ہو جائے گا, اللہ کی رحمت کو وہ بندہ پا لے گا. فرمایا الذین, وہ لوگ, یتبعون, وہ پیروی کرتے ہیں, الرسول, رسول کی, النبی, نبی کی, الامی, امی نبی کی, یعنی ایسا نبی جو لکھنا پڑھنا تو نہیں جانتا. الذی, وہ لوگ, یعنی اللہ فرماتے ہیں الذی, وہ نبی, یجدونہ, اس کو وہ پاتے ہیں, مکتوبا, لکھا ہوا, عندہم, ان کے پاس, فی التوراۃ, تورات کے اندر, والانجیل, اور انجیل کے اندر, یأمرہم, وہ ان کو حکم دیتا ہے, بالمعروف, نیکی کرنے کا, وینہاہم, اور وہ ان کو منع کرتا ہے, عن المنکر, گناہوں سے, ویحل, اور وہ حلال کرتا ہے, لہم, ان کے لیے, الطیبات, پاکیزہ چیزیں, ویحرم, اور وہ حرام کرتا ہے, علیہم, ان پر, الخبائث, بری چیزوں کو, ویضع, اور وہ اتارتا ہے, عنہم, ان سے, اسرہم, ان کے بوجھ کو, ان سے ان کے بوجھ کو بھی دور کرتا ہے, والاغلال, اور ان کے توقوں کو, التی, وہ, کانت علیہم, جو ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے نبی کی پیروی کرتے ہیں, اس نبی, وہ نبی بھی ہے, وہ امی بھی ہے, اس نبی کا ذکر تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے, وہ نبی لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے, ان کو برائیوں سے منع کرتا ہے, ان کے لیے حلال چیزوں کو, طیبات چیزوں کو حلال کرتا ہے, اور گندی چیزوں کو, نجس چیزوں کو حرام کرتا ہے, ان سے ان کے بوجھوں کو دور کرتا ہے, تزکیہ نفس ان کا کرتا ہے, اور ان کے گلوں میں برائی کا, بے حیائی کا, گناہوں کا جو توق چڑھا ہوا ہے, اس توق کو بھی وہ اتار دیتا ہے. کس طرح سے ایک نبی اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہے, کس سے امت کے بوجھ ہلکے ہوتے ہیں. ایک نبی اپنی امت کو نصیحت کرتا ہے, جس کے ذریعے وہ سیدھے راستوں کو اختیار کرتے ہیں, لہذا برائی سے دور ہو جاتے ہیں. اور بھی اس کے اندر بہت ساری وضاحت اور تشریحات ہو سکتی ہیں, لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ نبی کا خاصہ ہے. اللہ کہتے ہیں ایسے نبی کی پیروی کرتے ہیں. فالذین, اور وہ لوگ, اللہ کہتے ہیں آمنو, وہ ایمان لائے, بھی, ایسے نبی کے ساتھ, وعزروہ, اور انہوں نے اس کی حمایت کی, ونصروہ, اور اس کی مدد کی, واتبعوا, اور پیروی کی, النور, ایسے نور کی, الذی, وہ, انزل معہ, جو اس کے ساتھ اتارا گیا, اولئک هم المفلحون, اللہ کہتے ہیں یہی ہیں وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں. تو لہذا یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کی پیروی اصل میں ساری زندگی کی ہدایت بھی ہے, اور نیکی کا راستہ بھی ہے, اور انسان کے لیے ابدی کامیابی بھی اسی نبی کی پیروی کرنا ہے. اب یہ والی جو آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے, اللہ آپ کو برکت دے, یہ آیت میں آپ سبھی لوگوں سے گزارش کروں گا کہ زبانی یاد کریں. یہ بھی آیت ہے, اس کے علاوہ کچھ اور آیتیں ہیں, انشاءاللہ کبھی وقت ملا میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا. چند ایک آیات قرآن میں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی, یعنی یہ آیتیں ختم نبوت کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہیں. یہ والی آیت, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, یہ والی آیت, اور اسی طرح سے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا, ایک اور آیت آتی ہے, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ, یہ والی آیت یہ آ گئی. ایک اور آیت بھی آتی ہے میرے ذہن سے, وہ بھی اسکپ ہوگی, میں انشاءاللہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا. یہ چند ایک ایسی آیات ہیں جن کو آپ یاد کر لیں, یہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر دلیل ہیں. اپنے بچوں کو یہ آیت یاد کروا دیں. کیا آیت ہے؟ اللہ کہتے ہیں قل, کہہ دیجئے, یا ایھا الناس, اے لوگو, انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, الیکم, تمہاری طرف, جمیعاً, سب کے سب. یہ اس بات کی دلیل ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربیوں کے نبی تھے. اللہ نے فرمایا کہ سارے کے سارے جتنے بھی جن و انس ہیں, سب کے لیے میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. الذی, وہ,
لہو اسی کے لیے ہے ملکوت ملک السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے جی انشاءاللہ بارک اللہ فی، میں کروا دوں گا جی انشاءاللہ گروپ میں پوسٹ کروا دوں گا. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، الا ہوا، مگر وہی ہے. یحیی، وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہی مارتا ہے. فآمنوا، پس تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر. النبی الامی، ایسا نبی جو امی ہے. الذی، وہ، یؤمنو، جو وہ ایمان لاتا ہے، باللہ، اللہ پر، وکلماتی، اور اس کے کلمات پر. واتبعوہ، اور اس نے پیروی کی اس کی. واتبعوہ، اور پیروی کرو اس کی. لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پا جاؤ. تم اس کی پیروی کرو، تم اس کی ہدایت، تم اللہ کی ہدایت پا جاؤ گے. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ بھی بیان ہو گیا، توحید الوہیت بھی بیان ہو گئی، توحید ربوبیت بھی بیان ہو گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان انسان کا کامل ہو گیا. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں، یعنی یہ نیچے حدیث بھی آپ کے سامنے درج ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے بعض انبیاء کو نہیں دی گئیں. مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کو نہیں دی گئیں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام کی نبوت تھی وہ ساری کسی نہ کسی بستی کے لیے یا کسی نہ کسی وقت کے لیے خاص تھی، لیکن میری نبوت، میری رسالت یہ قیامت تک قائم رہے گی اور تمام آنے والے لوگوں کے لیے ہے. میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ یہاں پہ بیان کیا. اور یہ ہمارے ہاں جو قادیانی ہے نا، میں واضح لفظوں میں کہتا ہوں، قادیانی لوگ جب آپ یہ آیت ان کے سامنے رکھیں گے نا، کیونکہ وہ یہ بات کا کلیم کرتے ہیں کہ ہم قرآن مانتے ہیں، لیکن جو ہی آپ ان کے سامنے یہ والی آیت رکھیں گے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو یا تو وہ اس آیت کا انکار کریں گے یا اس کے اندر سے کچھ اور تروڑ مروڑ کے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. یہ واضح، اتنی واضح اور آسان آیت ہے کہ عربی سمجھنے والا بچہ بھی اس آیت کا ترجمہ آسانی سے کر سکتا ہے. میں اگر آپ لوگوں کو کہوں آپ اپنی مرضی سے ترجمہ کریں، آپ اس کا ترجمہ خود اپنی مرضی سے کر لیں گے. اتنی آسان آیت اللہ نے بیان کی ہے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر. لیکن ہم لوگ اصل میں اویئرنیس کی کمی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے ارد گرد کون کون سے فتنے کام کرتے ہیں، ہم سوچتے نہیں اس بارے میں. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ومن قوم موسیٰ، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے امتن، ایک ایسا گروہ بھی تھا، یہدون، جو ہدایت پہ ہے، بالحق، کی حق کے ساتھ، وبہ، اور اسی کے ساتھ، یعدلون، وہ انصاف کرتے ہیں. یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اندر بھی 2 طرح کے گروہ تھے. ایک وہ تھے جو نیکی اختیار کرنے والے تھے، دوسرے وہ تھے جو نیکی اختیار نہیں کرنے والے تھے، برائیاں کرنے والے تھے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں اگلے اپنے کچھ معجزات. یہ جو ابھی صفحہ آ رہا ہے نا، یہ صفحہ تقریباً سورۃ بقرہ کے اندر آپ نے پڑھا ہوا ہے. بنی اسرائیل کی نعمتوں کا تذکرہ اللہ کر رہے ہیں. فرمایا وقطعناہم، اور ہم نے تقسیم کر دیا ان کو، 12 عینا، 12 اسباطا. اسباط کا مطلب ہوتا ہے یعنی باپ دادا، جیسے کہتے ہیں نا قبیلے میں. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو 12 قبائل کے اندر، اممن، چھوٹے چھوٹے گروہوں کے اندر، قبائل کے اندر ہم نے ان کو تقسیم کر دیا. وأوحینا، اور ہم نے وحی کی، الی موسیٰ، موسیٰ کی طرف، اذ استسقاہ، جب انہوں نے پانی کا مطالبہ کیا، قومہ، اس کی قوم نے. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے پانی کا مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی. کیا وحی کی؟ ان اضرب بعصاک الحجر، ان کے اضرب، تو مار، بعصاک، اپنی چھڑی کو، الحجر، پتھر پر، تو اپنے عصا کو پتھر پر مار. فانبجست، اللہ کہتے ہیں پھوٹ پڑے، منہ، اس سے. فانبجست کا مطلب ہے یعنی نکل پڑنا، زور کے ساتھ باہر آنا. فرمایا فانبجست، پس پھوٹ پڑے، منہ، اس سے، 12 عینا، 12 چشمے. قد، تحقیق، علیم، جانتا تھا، کل اناس، ہر ایک گروہ، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو. ایسی عجیب و غریب مخلوق تھے. موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ بھی کیا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ہم نے اپنا چشمہ لینا ہے بھائی جان، ہمیں سارے چشموں کی ضرورت، ایک چشمے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے، آپ آسا ماریں، ہم 12 چشمے نکال دیں گے. خیر 12 چشمے آئے اور ہر بندے کو پتا تھا کہ یہ میرا چشمہ ہے، اس کے علاوہ میں نے کسی جگہ سے پانی نہیں پینا. پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے سایہ کیا، علیہم، ان پر، الغمام، بادلوں کا. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، علیہم، ان پر، المن والسلوى، من و سلوہ نازل کیا. کلو، کھاؤ،
من طیبات پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا، وما ظلمونا اور نہیں، ظلمونا انہوں نے، ظلمونا مطلب ظلم کرنا، ولیکن اور لیکن، کانو اللہ کہتے ہیں وما اور نہیں، ظلمونا ہم نے ظلم کیا، ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن اور لیکن، کانو وہ تھے، انفسہم اپنے آپ پر، یظلمونا ظلم کرنے والے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ان نعمتوں کا تذکرہ کیا جو ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ کے آئے، اس لیے میں بھی اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا گیا لَهُمْ ان سے، اسْكُنُوا رہو، هَذِهِ الْقَرْيَةِ اس بستی میں، وَكُلُوا اور کھاؤ، مِنْهَا اس سے، حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا اور تم کہو، حِطَّةٌ بخش دے، اللہ ہمیں بخش دے۔ اللہ کہتے ہیں کھاؤ پیو یاشی کرو، لیکن اللہ سے مغفرت مانگتے رہو۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَدْخُلُوا اور داخل ہو، البابا دروازے سے، سجداً سجدے کرتے ہوئے، نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تم کو، خطیئاتکم تمہاری خطاؤں سے، ہم تمہیں تمہاری خطاؤں سے پاک صاف کر دیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ کھاؤ پیو یاشی کرو، اللہ سے بخشش مانگو، اور جب دروازے سے داخل ہو کے بستی میں جانا ہے تو یہ بات کرتے ہوئے جانا ہے، نغفر لکم، یہ بات، یہ حطۃ کا لفظ کہتے ہوئے جانا ہے، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، سنزید ان قریب ہم زیادہ کرتے ہیں، المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ اب آگے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کہتے ہیں فبدل انہوں نے بدل دیا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ظالموں نے بدل دیا، منہم اس سے، قولا بات کو، غیر الذی اس کے علاوہ، قیلا جو کہی گئی تھی، لہم ان کو، جو بات ان کو کہی گئی تھی اس بات کو چھوڑ کے دوسری بات سے انہوں نے بدل دیا۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا؟ فارسلنا علیہم رجزا، فارسلنا ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، رجزا عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یظلمون ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر عذاب بھیجا۔ اس کے بعد آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصحاب السبت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا واسأل اور سوال کیجئے، ہم ان سے، عن القریۃ التی ایسی بستی کے بارے میں، کانت تھے، حاضرتن اس کے رہائشی، البحر حاضرتن یعنی سامنے، البحر دریا کے سامنے، یعنی اس کے رہائشی دریا کے سامنے سکونت اختیار کیے ہوئے تھے، اذ یعدون جب انہوں نے زیادتی کی، فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں، اذ تأتیہم جب وہ آتی ان کے پاس، حیطانہم اس کی مچھلیاں، یوم سبتہم ان کے ہفتے کے دن، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بستی جس کو ہم نے کہا تھا کہ تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور ان کا معاملہ کیا تھا، وہ سمندر کے سامنے، دریا کے سامنے رہتے تھے، ہفتے والے دن مچھلیاں ایسے جوک در جوک آتی تھیں اور پانی کے اوپر آ جاتی تھیں۔ شرعن، شر کا مطلب ہوتا ہے، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کھلم کھلا، سامنے، آنکھوں کے سامنے مچھلیوں کا آ جانا۔ اب سوال دیکھیں، مزے کی بات دیکھیں، آنکھوں کے سامنے مچھلی آئی ہوئی ہے، شکار آیا ہوا ہے، خوراک بھی وہی ہے، لیکن اللہ نے پابندی لگائی ہے، ہاتھ نہیں لگانا، ہاتھ نہیں لگانے۔ یہی آزمائش ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم صرف اسی کام کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اللہ نے کہا رک جاؤ تو رک گئے، اللہ نے کہا کرو تو کر لو، ہم اسی کام کے لیے، یعنی ہمارے ہاں اچھائی اور برائی کا معیار اللہ کا حکم دینا یا اس کا منع کر دینا ہے۔ وہ چاہے ہمیں جو مرضی اچھا لگ رہا ہو، ہمارا نفس جس طرح سے مرضی ہم کو دعوت دے رہا ہو، لیکن اگر اللہ نے روک دیا ہے تو وہ برائی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ اچھائی ہے، بات ختم ہوئی، سادہ سا قاعدہ ہے۔ تو شرعان کا مطلب ہے کھلم کھلی، سامنے نظر آنے والی، وَيَوْمَ اور اس دن، لا یثبتون جس دن سبت نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم وہ نہیں آتی تھی۔ اللہ کہتے ہیں ہفتے والے دن وہ آتی تھی، کھلم کھلا سامنے آتی تھی، لیکن ہفتے کے علاوہ وہ نہیں آتی تھی۔ کذالک اسی طرح سے، نبلوہم ہم نے ان کو آزمایا، بما کانوا یفسقون بسبب اس کے جو انہوں نے فسق کیا، جو انہوں نے گناہ کیا۔ انشاءاللہ باذن اللہ یہاں سے اس کے بعد اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ آگے جا کے انشاءاللہ باذن اللہ ہم اگلے اپنے سبق کے اندر سیکھیں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ آپ لوگوں نے کسی نہ کسی حد تک فائدہ لیا ہوگا۔ آج میں انشاءاللہ باذن اللہ آپ لوگوں کی یہ کلاس مکمل کر کے، یعنی میں پیکنگ کر کے بیٹھا ہوا ہوں، اور میں نے ابھی کلاس آپ کی بند کرنی ہے، سامان ڈالنا ہے بیگ میں اور ایئرپورٹ کے لیے نکل جانا ہے۔ صبح میری فلائٹ ہے انشاءاللہ باذن اللہ حج کے لیے، تو آپ نے سب نے میرے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا سفر آسان فرمائے، اور میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے گھر کا جو زیارت ہے وہ سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو میں یقین کریں گے کہ میری فلائٹ ویسے کل پرسوں کی تھی،
لیکن میں نے جان بوجھ کے بدھ کی فلائٹ رکھی تھی کہ میں آپ لوگوں کی کلاس پڑھا کے یہاں سے نکلوں گا، ایسے نہ ہو کہ میں یہاں پہ سفر کروں اور درمیان میں یہ کلاس رہ جائے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلی کلاس ہماری اچھے انداز سے مکمل ہو اور پوری ہو. اور عین ممکن ہے مجھے کہ شاید ہماری اگلی کلاس مکہ مکرمہ سے ہو انشاءاللہ باذن اللہ. تو آپ نے میرے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، اور ایسے کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہاں میں دعا کرتا ہوں اور انڈرسٹینڈ قرآن ٹیم یا انڈرسٹینڈ قرآن سے ریلیٹڈ لوگ یا یو کیو کے جتنے بھی اساتذہ اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ ہیں وہ کبھی میری دعاؤں میں نہ شامل ہوئے ہوں. الحمدللہ یہ میری فیملی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ دین کا تعلق ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن سے محبت کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت دے گا انشاءاللہ باذن اللہ. کیونکہ نبی صاحب کی حدیث ہے کہ دو ایسے شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. وہ وہ لوگ ہیں تحابا فی اللہ، جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے. میرا آپ لوگوں سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے سوائے اس دینداری کی تعلق کی وجہ سے، اس قرآن کے تعلق کی وجہ سے. اور دنیا کا سب سے خوبصورت ترین رشتہ یا تعلق بھی تقریباً یہی ہوتا ہے جو قرآن کی وجہ سے ہو. تو انشاءاللہ باذن اللہ امید ہے کہ ہم لوگ